پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی، کہا فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت اپنے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھ لے، وحفظت فرجہا، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اس عورت سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قیل لہا ادخلی الجنہ، کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی میں آپس میں جو حقوق بیان فرمائے، ایک دوسرے پر جو حقوق عائد کیے، ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، ان حقوق کو انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس خطبے میں بیوی پر شوہر کے کیا حقوق بنتے ہیں، بیوی پر شوہر کے کیا حقوق بنتے ہیں، عورتوں پر مردوں کے کیا حقوق بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بیوی ہونے کے اعتبار سے کن باتوں کی تعلیم دی ہے، اس کے شوہر کے حق میں کیا کیا تعلیمات اس کو دی گئی ہیں، ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے، کس طرح کا معاملہ کرے، کیسے اس کے ساتھ پیش آئے، جو تعلیمات دی گئی ہیں، کچھ تعلیمات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی تعلیم اور سب سے پہلا حق جو شوہر کا بنتا ہے بیوی پر، وہ یہ کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، اور یہ اطاعت و فرمانبرداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے، جائز کاموں میں، جائز معاملات میں، اور اسی طرح سے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اور اس کے احکامات کی روشنی میں شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری پر شریعت اسلامیہ میں بہت ابھارا گیا ہے، اور بیوی کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، اور اس کے فوائد بھی اس کو بتائے گے۔ بیوی اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرمانبرداری کرتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں پر اخروی فوائد بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں، اور انسان کا اس دنیا کے اندر جو بنیادی مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے جنت کو اپنا مقام بنا لے، عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے سے، بیوی اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے جنت کو حاصل کر سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی، کہا فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت اپنے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھ لے، وحفظت فرجہا، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اس عورت سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قیل لہا ادخلی الجنہ، کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔
محترم حاضرین، جنت میں داخلہ یہ خود بڑی سعادت کی بات ہے، یہ خود بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن جنت کے 8 دروازے کسی کے لیے کھل جائیں اور کہا جائے کہ یہ 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یاد رکھیں، یہ سعادت، یہ خوش نصیبی اس عورت کو حاصل ہو سکتی ہے، اس بیوی کو حاصل ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہو۔ یہ 4 کام اپنی زندگی میں کرنے والی، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لے، اور اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھ لے، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے۔ یہ 4 کام اگر کوئی عورت کر لیتی ہے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری پر ابھارتے ہوئے عورت کو اس بات کی تعلیم دی ہے، ایک بیوی کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، اذا الرجل دعا زوجته لحاجته، کہ جب شوہر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر عورت کو بلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْتَأْتِهِ، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس آ جائے، اس کی اطاعت کر لے، اس کی فرمانبرداری کر لے، اس کی بات کو مان لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، گرچہ کہ وہ چولہے پر ہو، یعنی کہ جو ہے وہ توے پر روٹی پکا رہی ہو، شوہر اگر اس کو آواز دیتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی پکنے تک کا انتظار نہ کیا جائے، چولہے کا کام ہونے تک کا انتظار نہ کیا جائے، شوہر کی آواز پر لبیک کہا جائے، شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری میں فوراً اپنے شوہر کی طرف رخ کیا جائے، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لی جائے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتی، اپنے شوہر کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، اپنے شوہر سے منہ موڑ کر سو جاتی ہے، رات اسے اکیلا اور تنہا کر دیتی ہے، اور اس سے منہ پھلائے سو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رات سے لے کر صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے، رات سے صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں کہ تو نے اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کی، تو نے اپنے شوہر کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، تو نے اپنے شوہر کو خوش نہیں کیا۔ اس اعتبار سے فرشتے صبح ہونے تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو معلوم ہوا بیوی پر اپنے شوہر کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اس کی بات کو مانے، اور اسی طرح سے جو اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، اور اس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیتی ہے، اور اس اطاعت و فرمانبرداری کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو جنت میں داخلہ کرانے کا جو ہے حقدار بن جاتی ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے شوہر یا اسی شوہر کا اپنی بیوی پر جو دوسرا حق بنتا ہے وہ یہ کہ وہ بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھے، بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ کس طرح سے خوش رکھے؟ یعنی کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری بھی کرے، اور اسی طرح سے جو ہے اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس سے محبت کرے، اس کو توجہ دے،
اس کو وقت دے۔ شوہر پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنے جو ہے کام کاج میں مصروف رہے، اپنے گھر کے انتظامات کو پورا کرے، اسی لیے شوہر دن بھر باہر رہتا ہے اور اسی طرح سے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، کبھی کسی طرح کے مسائل، کبھی کسی طرح کے مسائل سے الجھتا ہے، دو چار ہوتا ہے، مشکلات میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، طرح طرح کے مسائل سے نمٹ کر ایک انسان اپنے گھر کو واپس آتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی پر یہ حق عائد کیا ہے شوہر کا کہ اپنے شوہر کو خوش کرے، اس کی طرف توجہ دے، اس کو وقت دے۔ عام طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے گھر کی عورتیں اپنے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، شوہر آیا ہے اپنے کام میں مصروف ہے، آتا ہے وہ لیٹ جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے اور بیوی اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے۔ شوہر کا استقبال کرنا یا شوہر کو جو ہے اچھی طرح سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کو ملنا یا اسی طرح سے اس کے بیٹھنے کا انتظام کرنا، اس کے لیے پانی دینا یا دیگر اس کی ضروریات کے بارے میں پوچھنا، آج معاشرے سے یہ چیز دور ہوتی جا رہی ہے، جس کی بنا پر، جس کے سبب شوہر اور بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان چڑچڑاہٹ یا اسی طرح سے مزاج میں سختی آنے لگتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ عورت اپنے شوہر کو خوش رکھے، اپنے شوہر کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے سجے، اس کے لیے سنورے، اس کے لیے زینت اختیار کرے اور اپنے شوہر کو لبھانے کی کوشش کرے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے وقت نکالے، اس کی طرف توجہ کرے، اس سے محبت کرے، اس سے الفت کے ساتھ پیش آئے اور اس سے محبت کی، ہمدردی کی باتیں کریں۔ شریعت اسلامیہ نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بہترین عورت کس کو قرار دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء، سب سے بہترین عورت وہ ہے التی تسرہ اذا نظر، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ جب شوہر بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے، وہ عورت دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ محترم حاضرین، عورت یہ خوب جانتی ہے کہ اس کے شوہر کو کیسے خوش کیا جائے، وہ کیسے اس کا شوہر اس سے خوش ہوتا ہے اور شوہر سے محبت کرے، اس سے الفت کے ساتھ پیش آئے، اس کو وقت دے، اس کی طرف توجہ اپنی مبذول کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میاں بیوی کے درمیان اگر یہ تعلق نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کو خوش نہ کیا جائے، آپس میں ایک دوسرے کو وقت نہ دیا جائے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کی جائے، یہی سبب بنتا ہے آگے چل کر کہ بیوی اپنی خوشی کہیں اور تلاش کرنے لگتی ہے، شوہر اپنی خوشی کہیں اور تلاش کرنے لگتا ہے۔ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا سکون قرار دیا گیا، اور اگر یہ تعلق قائم نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کو خوش نہ کیا جائے اور ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری نہ کی جائے تو پھر یاد رکھیں شوہر ہے اپنی ضرورت کو باہر تلاش کرتا ہے، کہیں اور اپنی توجہ مبذول کر دیتا ہے، کہیں اور اپنا وقت دینا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی ہے اگر شوہر اس کو خوش نہ کرے، بیوی اپنا سکون کہیں اور تلاش کرنے لگتی ہے، ذرا سی میٹھی باتیں اسے جو ہے مائل کرنے لگ جاتی ہیں، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے ایک بیوی کے سلسلے میں کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، اپنے شوہر کو خوش کرے، اس سے محبت کرے، اس کو وقت دے، اپنی توجہ اس کی طرف مبذول کرے اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ محترم حاضرین، ایک تیسرا حق جو شریعت اسلامیہ میں بتایا گیا، جو بیوی پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے
مال کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اور اسی طرح سے جو ہے اس کے خاندان یا اسی طرح سے اس کی اولاد کی حفاظت کرے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عورت خود اپنے آپ کی حفاظت کرے، عورت اپنے آپ کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، شوہر کی آل و اولاد کی حفاظت کرے۔ یہ بیوی پر حق بنتا ہے۔ یاد رکھیں، شوہر گھر بنانے میں لگا رہتا ہے، شوہر گھر کو جو ہے مزین کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن گھر کی اصل ملکہ جس کو قرار دیا گیا، گھر کی ذمہ دار جس کو بتایا گیا، وہ عورت کو بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ راعیۃ لأہل بیتہا، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر کو بنانا سنوارنا، اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرنا، اس کے مال و دولت کی حفاظت کرنا، خود اپنے آپ کی حفاظت کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک عورت کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ غیر مردوں سے بات چیت نہ کرے، کلام نہ کرے، وہ غیر مردوں کے سامنے نہ آئے، اور اسی طرح سے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کو حکم دیتے ہوئے کہ عورتیں اپنے شوہروں کے گھروں میں ٹھہری رہیں، اپنے شوہروں کے گھروں میں رہیں، اپنے شوہروں کے گھروں کی ذمہ داریوں کو نبھائے، اپنے شوہروں کے گھروں کی جو ہے حفاظت کریں۔ اس بات کی تعلیم بیویوں کو دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ کسی غیر مرد سے بات چیت کرنا یا اس سے اپنے تعلق کو قائم کرنا، یہ شوہر کے حق میں کوتاہی ہوگی، اور اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مخلص رہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مخلص رہے، اور یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کر دیا ہے، اب مجھ پر کسی اور کا حق نہیں بنتا، اور اس طرح سے وہ اپنے تعلق کو کسی سے قائم نہ کرے، غیر ضروری کسی سے بات چیت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، سخت لہجے میں بات کرے تاکہ سامنے والے کے دل میں کسی طرح کا میل جو ہے پیدا نہ ہو۔ اسی لیے ایک عورت اگر ضرورت کے وقت کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سخت لہجے میں بات کرے، اور دو ٹوک بات کرے، اور جلد سے جلد بات کو ختم کر دے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال و جائیداد کی حفاظت کرے۔ کوئی بھی چیز کسی کو اٹھا کر دے دینا، یہ بیوی اگر اس طرح کے کام کرتی ہے تو پھر یاد رکھیں وہ شوہر کے حق میں کوتاہی کر رہی ہے۔ آج کتنے گھروں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بیوی ہے گھر کی چیزیں اٹھا کر کسی اور کو دے رہی ہے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی بہنوں میں یا بھائیوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی الزام نہیں، لیکن یاد رکھیں یہ حق بنتا ہے شوہر کا کہ بیوی اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے گھر کے مال کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور اس میں کسی طرح کا بے جا تصرف نہ کرے، کسی طرح کا بے جا تصرف نہ کرے۔ اہل علم نے یہاں تک یہ بات لکھ رکھی ہے کہ اگر عورت کا خود اپنا مال ہو، اس کے اپنے زیورات ہوں، اور اگر وہ کہیں خرچ کرنا چاہتی ہے، اگر وہ کسی کو ہبہ کرنا چاہتی ہے، کسی کو دینا چاہتی ہے، پھر بھی عورت اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لے لے اور اپنے شوہر کو اس بات سے واقف کرائے۔ کیوں؟ معاملہ یہ ہوتا ہے عورت اس طرح کے کچھ کام ایسے کر دیتی ہے، شوہر کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، اور جب وہی بات شوہر کو کہیں باہر سے معلوم ہوتی ہے، کسی تیسرے سے معلوم ہوتی ہے، تو پھر وہاں سے بدگمانیوں کا آغاز ہوتا ہے، رشتوں میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بیوی ہونے کے اعتبار سے وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے،
اپنے شوہر کی اولاد کی حفاظت کرے. اولاد کی تربیت کرنا، اس کی اچھی پرورش کرنا، یہ ایک بیوی کا جو ہے حق بتایا گیا، بیوی پر حق بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اولاد کی حفاظت کرے، اس کی اچھی تربیت کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی تعلیم کے سلسلے میں، ان کے اخلاق کے سلسلے میں، زندگی کے اسباق سکھانے کے سلسلے میں اپنی اولاد کی جو ہے اچھی تربیت کرے. کیونکہ شریعت نے یہ بات بتائی ہے کہ عورت اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، تربیت گاہ ہوتی ہے. اولاد کی تربیت اس کی ماں سے شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ماں یا اسی طرح سے یہ عورت جو ہے اپنے اولاد کی پہلی تعلیم گاہ، پہلی درس گاہ، پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. تو اسی اعتبار سے شوہر کا بیوی پر یہ حق بنتا ہے کہ اپنے جو ہے گھر کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اولاد کی حفاظت کرے. اور اس سلسلے میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ شوہر اگر کسی مرد کا اس کے گھر پر آنا پسند نہیں کرتا تو ایسے مرد کو یا ایسے انسان کو اپنے گھر پر آنے کی اجازت نہ دے. شوہر اگر کسی انسان کے اس کے گھر پر آنے کو ناپسند کرتا ہے تو بیوی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مرد کو یا اس انسان کو اپنے گھر پر آنے کی اجازت نہ دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے. صحابیات میں یہاں تک اس کا اہتمام تھا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ ان کے والد ان کے گھر پر آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے. والد کون؟ ابو سفیان تھے. ابو سفیان جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکے کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے. اس وقت وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے آتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے ہوئے ہیں. بیٹی نے استقبال کیا، گھر کے اندر بلایا، اور جب حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی کے بستر پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے والے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جلدی سے آگے بڑھتی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر کو کھینچ لیتی ہیں، ہٹا لیتی ہیں، بستر کو کھینچ لیتی ہیں، ہٹا لیتی ہیں. باپ پریشان، حیران، آخر یہ کیا ہوا؟ بیٹی نے یہ کیا حرکت کر دی؟ باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے، بیٹی کیا ہوا؟ کیا یہ بستر اس قابل نہیں کہ میں اس پر بیٹھوں، یا میں اس قابل نہیں کہ اس بستر پر بیٹھوں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جواب سنیں. وہ فرماتی ہیں، یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، میں آپ کو اس بستر پر نہیں بٹھا سکتی. اللہ اکبر. باپ ہیں، باپ کو اس بستر پر بٹھانے سے انکار کر دیا. کیوں؟ رسول اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں. بیٹی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اس کے شوہر کے اس مقام پر یا اسی طرح سے اس بستر پر جس پر اس کا شوہر سویا کرتا ہے اس بستر پر بٹھا دے. بیوی نے اس بات کو جو ہے گوارا نہ کیا. تو محترم حاضرین، بیوی پر شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ جس انسان کو شوہر ناپسند کرتا ہو یا اس کے گھر پر آنا اسے پسند نہ ہو، بیوی اس انسان کو اپنے گھر پر نہ بلائے، اسی طرح سے جو ہے اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے. اسی طرح سے بیوی پر شوہر کا ایک اور حق یہ بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے، اپنے شوہر کی شکر گزاری میں زندگی گزارے، شوہر کی جو ہے شکر گزاری کرے، ناشکری نہ کرے. یہ بات یاد رکھیں، شوہر کے اپنی بیوی پر بڑے احسانات ہوتے ہیں. شوہر کے اپنی بیوی پر بڑے احسانات ہوتے ہیں. کیا احسانات ہوتے ہیں؟ وہ دن بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کئی طرح کے ٹینشن سنبھالتا ہے، کئی طرح کے مسائل سے الجھتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو آرام سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح کا عیش و آرام اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اسے
اسے کھلانا پلانا، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا، اس کے سر پر جو ہے چھت کا سایہ رکھنا، اور اس طرح سے کئی اس کی جو ہے عفت و عصمت کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہونا، یہ شوہر کے بہت سارے احسانات اس کی بیوی پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ شوہر کی شکر گزاری کریں، شوہر کی شکر گزاری میں زندگی گزارے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، جو بیوی اپنے شوہر کی شکر گزاری نہ کرے، در حقیقت اس نے اللہ کی شکر گزاری بھی نہیں کی، اس نے اللہ کی بھی شکر گزاری نہیں کی۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، تجھ پر فلاں شخص نے طرح طرح کے انعامات کیے، طرح طرح کے احسان تجھ پر اس نے کی، کیا تو نے اس کا شکریہ ادا کیا؟ بندہ کہے گا کہ پروردگارا میں نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ تو ذریعہ تھا، جو کچھ تو نے دیا، جو کچھ میرے پاس آیا وہ تو نے دیا، تیری جانب سے آیا، اس لیے میں نے تیرا شکریہ ادا کیا، میں نے تیرا شکر بجا لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، جب تو نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو تو نے میرا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، جب تو نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا تو تو نے میرا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری کی یہ علامت ہے کہ بندوں کی بھی شکر گزاری کی جائے، بندوں کے جو احسانات ہیں ان کو فراموش نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے مردوں سے خطاب کرتے، اللہ کے نبی ویسے ہی عورتوں سے بھی خطاب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت سن لو کہ تم صدقہ کیا کرو، تم صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی، عورتوں کو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، صحابیات نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن، تکثرن اللعن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو، گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو، لعنتیں بہت زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کو تانے بہت دیتی ہو، یہ لعن تان کرنے کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، شوہر تم پر جو ہے بے حد و بے حساب انعامات کرتا ہے، احسانات کرتا ہے، اور تم اس کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ دو وجوہات ہیں، ایک لعن تان زیادہ کرتی ہو، دوسرا شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ان کی جو ہے ناشکری کرتی ہو، اس وجہ سے تم جہنم میں سب سے زیادہ ہوں گی۔ معلوم ہوا شوہروں کی ناشکری کرنا یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے اور یہ بات بیان فرمائی ہے عورتوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہ کیسے ان کے اندر ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم عورت پر ساری زندگی احسانات کرتے چلے جاتے ہو، کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو ناراض کر بیٹھتے ہو، کبھی کوئی اس کی ضرورت تم نے پوری نہ کی، کبھی اس کو ناراض کر دیا، بیوی غصے میں آ کر یہ کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں تم سے کبھی کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، مجھے تم سے کوئی بھلائی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اس طرح کی باتیں بیویاں کرتی ہیں اور ایسے کر کے وہ ناشکری کر بیٹھتی ہیں، اور یہ ناشکری عورت کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میں کسی کو اجازت دیتا کسی کے لیے سجدہ کرنے کی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے،
میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر! معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر اجازت ہوتی سجدہ کرنے کی تو بیوی کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا مقام و مرتبہ بیوی کی زندگی میں شوہر کا ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بیوی پر شوہر کے سلسلے میں ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی ہو۔ ہر طرح کے موقعوں پر، ہر طرح کے معاملات میں بیوی اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی ہو۔ زندگی میں، انسان کی زندگی میں کئی طرح کے مسائل آتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات برے ہوتے ہیں، کبھی انسان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے، طرح طرح کے مسائل سے الجھتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک اچھی بیوی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرتے ہوئے ہر طرح کے حالات میں اپنے شوہر کے ساتھ قدم ملا کر کھڑی رہے۔ ہر طرح کے حالات اچھے ہوں تب بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہو، حالات نازک ہوں، برے ہوں تب بھی اپنے شوہر کے ساتھ بندھے رہے، اور اس طرح سے جو ہے اس کی ہمت بن کر رہے۔ شوہر کی جو ہے شوہر کا حق بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، شوہر کبھی کبھار کچھ فیصلے کرتا ہے، کبھی کبھار اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی جائیداد کے سلسلے میں شوہر کچھ فیصلے کرتا ہے۔ وقتی طور پر بیوی کو وہ فیصلے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے، شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ بیوی اس کے فیصلوں میں اس کا ساتھ دے، اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ کبھی شوہر اولاد کے حق میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ سخت معلوم ہوتا ہے، اور بیوی اپنی اولاد کا سپورٹ کرتے ہوئے اپنے شوہر کے خلاف چلی جاتی ہے، کسی دوسرے کا، اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال میں کسی اور کی طرفداری کرتے ہوئے، کسی اور کا ساتھ دیتے ہوئے شوہر کے خلاف چلی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ بیوی ہر طرح کے حالات میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہے، اپنے شوہر کا ساتھ نبھائے، اس کے ساتھ ہمدردی کرے اور اس کا ساتھ نبھانے کی کوشش کرے۔ حالات اچھے ہوں تب بھی ساتھ نبھائے، حالات برے ہوں تب بھی ساتھ نبھائے، شوہر صحت مند ہو تب بھی ساتھ نبھائے، شوہر اگر بیمار ہو جائے، بستر پر پڑ جائے تب بھی اس کا ساتھ نبھائے، رہتی سانس تک، آخری سانس تک اپنی شوہر کا ساتھ دینے والی بن جائیں، تو پھر یقیناً شوہر کی جو ہے وہ وفادار ہو سکتی ہیں اور اس طرح سے جو ہے اپنے حقوق کو ادا کرنے والی بن سکتی ہے۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔